نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک جو بندہ عصر کی نماز کے بعد 10 بار پڑھے گا، اللہ رب العزت کی ذات 10,000 حاجتیں پوری کرے گا۔ دنیا بھر میں نہ صرف اہل اسلام صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، بلکہ خود باری تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ہر لمحہ بلند فرما رہا ہے۔ ہر روز اللہ کی بارگاہ سے 1,40,000 ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور درود و سلام کے گلدستے پیش کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں سینکڑوں مقامات ایسے ہوں گے جہاں ہر ہفتے ہر ماہ ایک دن عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چند گھنٹوں کے لیے مل کر حضور کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرتے ہوں گے۔ ممکن ہے بعض مقامات پر روزانہ چند گھنٹے درود پڑھا جاتا ہو، لیکن روئے زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور حرم شریف کے علاوہ اگر کوئی مقام ایسا ہے جہاں سال کے 12 ماہ 365 دن اور 24 گھنٹے ہر لمحہ فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے، تو وہ مقام اللہ کے فرشتوں کا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا مقام ہے کہ جو ہر وقت درود پاک میں مصروف رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ درود پاک کا وظیفہ ہے کہ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد 10 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 10,000 حاجات کو پوری فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس پر رحمت کا سایہ ہمیشہ کے لیے قائم دائم رہے گا۔ جو لوگ درود پاک کے ورد کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے، ان کی تمام مشکلات کو دور کرتا ہے اور ان کے تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ ان کی نسلوں تک کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی جاتی ہیں، ترقی کے راستے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، رزق کے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تنگ دستی، بیماری، آفات، بلایات کو درود پاک کے ورد کرنے والے سے دور کر دیا جاتا ہے۔ درود پاک کا ورد ایک بہت ہی پیارا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی ہر وقت اس ورد میں مصروف رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ درود و سلام روحانی جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی علیشوں، کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام شرف زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی، بلکہ خال خال ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد فاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا۔ جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ درود و سلام نزول رحمت خداوندی کا باعث ہے۔ درود و سلام کا ورد رحمت خداوندی کا خزانہ ہے۔ جو شخص خلوص دل سے درود و سلام کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب کی صرف تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے خزانے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ درود و سلام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی انہی بخشش کے بہانوں میں سے ایک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے 2 بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ درود و سلام دنیا کے غموں کا مداوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا، 1/4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدھا حصہ کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 کرتا ہوں۔ فرمایا، اس میں سے بھی اضافہ کرو تو اور بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا کا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو تیرا ہر غم دور ہوگا اور ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ درود و سلام قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ وہاں رونق افروز تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر آپ دعا مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کا خود درود بھیجنا درود و سلام پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت درود پڑھنے والے پر خود درود بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے، جو شخص آپ پر درود پڑھتا ہے میں اس پر درود پڑھتا ہوں، اور جو کہ آپ کا کو سلام عرض کرتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت درود و سلام کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ صحابہ کرام اس دن اور رات میں درود و سلام پڑھنے سے متعلق کثرت کے ساتھ احادیث بیان فرماتے ہیں۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اس میں ان کی روح قبض کی گئی، اور اسی دن میں سور پھونکا جائے گا اور اس میں سب بے ہوش ہوں گے۔ بس اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ
عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اس وقت بھلا ہمارا درود پڑھنا کس طرح پیش ہوگا جبکہ آپ رحلت فرما چکے ہوں گے، یعنی مٹی میں دفن ہو چکے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام فرما دیا ہے۔ درود و سلام پڑھنے کے آداب: درود و سلام پڑھتے وقت تعظیم، تکریم اور تواضع انکساری کا اظہار علامت محبت ہے، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کا ذکر نہایت ادب و احترام اور تواضع سے کرتا ہے۔ صحابہ کرام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر نہایت خشوع خضوع سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ظاہری اور باطنی ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ تقاضۂ محبت و عقیدت بھی ہے اور علامت ایمان بھی۔ اس لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کرتے ہوئے مندرجہ ذیل آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے قبل ظاہری صفائی کا اہتمام کرنا، کیونکہ ہر عبادت کے لیے طہارت و پاکیزگی شرط ہے، اس لیے درود و سلام پڑھتے وقت جسم و لباس کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ جس جگہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہو اس کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے، اور ایسی جگہ پر درود و سلام پڑھنے سے گریز کیا جائے جہاں پر ظاہری اور باطنی غلاظت اور گندگی کا احتمال ہو۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے خوشبو لگانا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بہت پسند فرماتے تھے۔ درود و سلام باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے، اگرچہ بغیر وضو کے درود و سلام پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن باوضو پڑھنا آداب میں شامل ہے۔ درود و سلام کو 2 یا 4 زانوں ہو کر قبلہ رخ منہ کر کے اور آنکھیں بند کر کے پڑھا جائے۔ ناظرین، آج کے وظیفے کے بارے میں اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود شریف کون سا ہے، تو جان لیجئے کہ یہ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے، جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بھی شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ جو بندہ روز ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے اور 10 گناہ اس کے بدلے سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھ سے قابن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا کہ میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پاک پڑھیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تسبیح درود پاک کی ہے۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ جتنی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج، زکوٰۃ، تمام نیک اعمال احکامات جو ہم کریں وہ سب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ تمام اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ایک ایسا عمل ہے جو صرف ہونٹ ہلانے سے بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ تو محترم ناظرین، جو صرف 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 10,000 حاجات قبول فرما لیتا ہے۔
تو آپ بھی اس عمل کو یعنی درود پاک کو لازمی پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔